بعد میں انجن چلا ان سے چلا کے کچھ دن بعد میں وہ سی موٹر چلی اب بالکل مچھی موٹر ہوگی ہے بھائی. جیسے آگے معاملہ بڑھتا جائے گا ویسے سائنس بڑھتی جائے گی انسان زمین کے خزانوں سے نفع اٹھاتا رہے گا. تو یہ ساری کی ساری چیز اللہ نے پہلے ہی بنا رکھی ہے یہ اب نئی نہ بن رہی کبھی کوئی لوگ جانے کہ نہیں بن گیا. اللہ نے اکیلی زمین کو 4 دنوں میں بنایا ہے ساری کائنات کو 2 دنوں میں بنایا ہے. اللہ نے ساری کائنات 6 دن میں بنائی جس میں سے 4 دن اکیلی زمین کے لیے دیے گئے تھے کیونکہ اللہ نے اس میں سارے کے سارے انسان کی ضرورت کے خزانے چھپا کے رکھے ہیں. اللہ کی کتنی بڑی قدرت ہے. 4 انگل ادھر کڑوا پانی 4 انگل ادھر میٹھا پانی لیکن کوئی دیوار نہیں بیچ میں. کیا ہے بھائی خالص اللہ کا امر ہے. میٹھا کڑوے میں نہیں مل سکتا اور کڑوا میٹھے میں نہیں مل سکتا. میرے بھائیو دوستو بزرگوں ہمیں اپنے مقصد کو سمجھنا ہے. ہمیں دنیا میں کیوں بھیجا گیا ہے ہمارا دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے تو ہمیں اللہ نے دنیا میں اس لیے بھیجا ہے کہ میرے بندے تم دنیا میں جاؤ اور جا کر میری عبادت کرو. جب میری عبادت کرو گے تو میں تم سے راضی ہو جاؤں گا. جب تم سے میں راضی ہو جاؤں گا تو میں نے جو بہترین جگہ تمہارے لیے تیار کری ہے جنت میں وہاں تک تم کو پہنچنے کا راستہ دکھا دوں گا. بھائی جب اللہ کسی سے راضی ہوتے ہیں تو اللہ پاک اسے دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں. یہ اللہ کی رضا کی پہچان ہے. اگر اللہ کسی سے ناراض ہوتے ہیں تو اللہ اسے دنیا دیتے ہیں. کیا دیتے ہیں بھائی اللہ جب کسی سے ناراض ہوتے ہیں تو کیا دیتے ہیں بھائی اس کو اللہ دنیا دیتے ہیں. خدا کی قسم حدیث کا فیصلہ ہے گنہگار آدمی ایک مرتبہ اللہ سے مانگتا ہے کہ اللہ اسے دنیا دے دے. اللہ دکھ نہیں کہ فرشتہ دے دے لے جائے گا. اور اللہ والا جس سے اللہ راضی ہے وہ جب اللہ کے سامنے روتا ہے فرشتے کہتے کہ یا اللہ اس کے لیے دے دے جا. نہیں ابھی اور رونے دو مجھے بڑا پسند ہے اس کا رونا ہے. اللہ اپنے بندوں کو جن سے پیار کرتا ہے 6 مہینے تک رلا دیتا ہے تب اللہ اس نعمت کو اس کے لیے دیتے ہیں. دیکھو اللہ کی پہچان. اللہ ہی ایک ایسی ذات ہے جو اپنے دشمن کے لیے دیتی ہے اور جس سے محبت کرتا ہے اللہ اس کو دنیا سے ایسے بچاتے ہیں خدا کی قسم جیسے ہم اپنے مریض کو پانی سے بچاتے ہیں. حدیث قدسی ہے اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم اپنے اس بندے کو جس سے محبت کرتے ہیں دنیا سے ایسے بچاتے ہیں جیسے تم لوگ اپنے مریض کو پانی سے بچاتے ہیں. آج ہم نے یہ بات بھی کہہ لی ہوگی ارے اتنی رات دن ماتھان پہ پھوڑ رہی سوری جب بھی بھوکی مر رہی ہے. میرے بھائیو دوستو بزرگوں خدا کی قسم بعض وقت انسان اپنی زبان سے ایسا الفاظ نکلتا ہے کہ وہ فوراً اسلام سے دور ہو جاتا ہے کافر ہو جاتا ہے. دوبارہ کلمہ پڑھ کے تو اسلام میں داخل ہو جائے گا لیکن جو نکاح ٹوٹ گیا وہاں دوبارہ کہاں کروانے جا رہا آدمی ہے بھائی. اگر آدمی کی زبان سے ایسا ورد نکل گیا تو انسان اسلام سے باہر ہو گیا. اسلام سے باہر ہو کے فوراً اس کا نکاح ٹوٹے گا. اب انسان دوبارہ کلمہ پڑھنے سے اسلام میں تو داخل ہو جائے گا لیکن نکاح جڑوانے جو گئے گا آج تک کوئی تمس ہے. اس لیے میرے بھائی دوستو بزرگوں ہم سمجھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں. اللہ نے کیا کہا تھا اپنے نبی سے کہ میرے نبی میں ان پہاڑوں کو تیرے لیے سونا تو بنا دوں اور اسی پہ بس نہیں بلکہ تیری انگلی کے اشارے کے ساتھ ساتھ یہ چلیں گے. تیری انگلی کے اشارے کے ساتھ جہاں تیرا جی چاہے وہاں لے جانا. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ اللہ نہیں میں تو یہ چاہتا ہوں ایک وقت کھانا کھاؤں تیرا شکر ادا کروں دوسرا وقت بھوکا رہوں صبر کروں. کیونکہ اللہ نے دونوں چیزوں پہ جنت کا وعدہ کیا ہے شکر پہ بھی صبر پہ بھی. شکر کرنے والے کے لیے بھی اللہ جنت دیں گے اور صبر کرنے والے کے لیے بھی اللہ جنت دیں گے. میرے بھائی دوستو لوگوں ہماری جو ذات اللہ نے رکھی ہے خالص اپنے نبی کے طریقے میں رکھی ہے. اگر ہم نبی کے طریقے کے خلاف کوئی بھی عمل کریں گے 100% ناکامیابی کی شکل دیکھنی پڑے گی. اگر نماز پڑھیں گے تو بھی ناکامیابی, روزہ رکھیں گے تو بھی ناکامیابی, زکات دیں گے تو بھی ناکامیابی. کوئی بھی عمل نبی کے طریقے کے خلاف کیا جائے تو اس میں ہمارے لیے 100% ناکامیابی. ہماری کامیابی صرف اللہ نے تنہا اپنے نبی کے طریقے میں رکھی. کس میں رکھے ہوئے نبی کے طریقے میں. کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں فرعون نے ایک ایسا آدمی پیدا کرا موسیٰ کی چڑھنے کے لیے
کہ جیسا حضرت موسیٰ لباس پہنتا تھا ایسا ہی اس کے لیے لباس بنوایا، جیسی لاٹھی ویسی لاٹھی ویسے معاملہ سارا، اور کہہ دیا کہ جہاں موسیٰ تبلیغ کا کام کرا کرے تو بھی اس کے ساتھ برابر جا کے ایسی بات کرتے رہے گا تاکہ وہ چڑ چڑ کے وہ بند ہو جائے اس کام سے۔ لیکن اللہ کا نبی تو کوئی چھوٹی موٹی ہستی تو رہوانا ہے، اللہ نے ہر نبی کے لیے 100 مردوں کے برابر قوت دی ہے، 100 مردوں کے برابر، لیکن ظلم ڈھانے کے لیے نہیں دی تھی بلکہ ظلم سہنے کے لیے دی۔ کتنی قوت دی تھی نبی کے لیے؟ ہر نبی کے لیے 100 مردوں کے مقابلے میں قوت دی تھی اللہ نے، لیکن ظلم ڈھانے کے لیے نہیں بلکہ ظلم سہنے کے لیے دی تھی۔ تو جب دریائے نیل میں ساری کی ساری فرعون کا لشکر قوم ساری کا سارا سب غرق ہو گئے تو وہ انسان اس وقت بھی بچا ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلا کے اللہ جس انسان سے ساری زندگی مجھے جلتے ہو گئی وہ آج بھی میری آنکھوں کے سامنے موجود ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ موسیٰ تجھے پتہ نہیں اس نے میرے نبی کی نقل اتاری ہے۔ کیا اتاری ہے بھائی؟ میرے نبی کی نقل اتاری ہے، اور مجھے یہی تو پسند ہے کوئی میرے نبی کی نقل اتارے۔ تو اللہ نے جو کامیابی رکھی ہے ہر امت کی وہ اپنے نبی کے طریقے میں رکھی ہے۔ اگر ہم نبی کے طریقے کو چھوڑ کے زندگی گزاریں گے 100% ناکامیابی کی شکل ہمیں دیکھنی پڑے گی۔ اس لیے میرے بھائی دوستو بزرگوں دین سیکھنا پڑے گا۔ کیا کرنا پڑے گا بھائی؟ دین سیکھنا پڑے گا۔ ایک دنیا کی چھوٹی سی ڈگری حاصل کرنے کے لیے 25 سال کی عمر برباد کر دیا، اور دین سیکھنے کے لیے 10 دن نہ ہمارے پہ ہے بھائی، دین سیکھنے کے لیے تو 10 دن نہیں ہمارے پاس، اور ایک دنیا کی چھوٹی سی ڈگری حاصل کرنے کے لیے ملی نہ بھی ملی اس کے چکر میں ساری زندگی برباد کر سکتے ہیں ہے بھائی؟ ایسے ہی ہو رہے نا ہے میرے بھائی دوستو بزرگوں، خدا کی قسم جب انسان قبر کے اندر لٹایا جائے گا پھر کیا ہوگا پتہ ہے؟ اگر اپنے 3 سوالوں کی تیاری کر کے دنیا سے لے گیا تو ٹھیک ہے، ورنہ قبر کا معاملہ اتنا سنگین ہے کہ دنیا کی چاہے ہزاروں سال کی عیش آرام کی زندگی گزار کے گیا ہو 1 منٹ میں سب ختم ہو جائے ہے بھائی۔ کوئی بڑی ڈگری والا آدمی کا اور حساب سے قبرستان میں لوٹا ہے کہ غریب اور حساب سے لوٹا بھائی؟ بادشاہ کے لیے بھی وہی قبر ہے، فقیر کے لیے بھی وہی قبر ہے، بچے کے لیے بھی وہی، جوان کے لیے بھی وہی، بوڑھے کے لیے بھی وہی ہے۔ ہاں دنیا تو ایک عارضی اور وقتی سودا ہے۔ خدا کی قسم انسان کو اللہ جانچتے ہیں، کسی کو مال دے کے جانچ رہے ہیں، کسی کو اولاد دے کے جانچ رہے ہیں، کسی کو ڈگری دے کے جانچ رہے ہیں، ہر طریقے سے انسان کو اللہ جانچتے ہیں۔ دنیا ساری کی ساری امتحان کی جگہ ہے، ساری کی ساری، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کی وجہ سے اللہ انسان کو جانچ لیتے ہیں۔ ہاں اس لیے میرے بھائیو دوستو بزرگوں ہم اپنی قبر کا فکر کر لیں۔ کیا کر لیں بھائی؟ قبر کا فکر کر لیں۔ کیا ہوگا؟ انسان قبر کے اندر لٹا دیا جائے گا، اگر دنیا سے تیاری کر کے نہیں گیا تو منظر کیا ہوگا ذرا سے سن لو، وقت نہ ہوگا کہ فرشتہ ایسی شکل میں آئیں گے کہ ان کے بال زمین میں گھسڑ رہے ہوں گے، ان کے منہ کے دانت اتنے لمبے باہر نکل رہے ہوں گے جیسے گائے کے سر پہ سینگ کھڑے رہتے ہیں، ان کی آواز ایسی ہوگی جیسے بجلی کی کڑک ہوتی ہے، اور ان کے منہ سے آگ کی لپٹیں نکل رہی ہوں گی، اور واقعی انسان سے کہیں گے تم باذن اللہ کھڑے ہو جاؤ۔ خدا کی قسم یہ لکھا ہے اگر انسان کو دوبارہ موت آئے تو اس شکل کو دیکھ کے وہی انسان دوبارہ مر جا کلیجہ پھاڑ کے، لیکن دوبارہ موت نہیں آئے گی۔ کیا نہیں آئے گی بھائی؟ دوبارہ موت نہیں آئے گی۔ اگر 3 سوالوں کا جواب وہاں پورا ہو گیا، من ربو کا تیرا رب کون ہے، من دینو کا تیرا دین کیا ہے، من نبیو کا تو کس کا امتی ہے، اگر یہ 3 سوال پورے ہو گیا تو انسان ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو جائے گا۔ اگر یہ 3 سوال پورے نہ ہوا تو انسان وہی ناکام ہو جائے گا۔ اگر انسان نے 3 سوالوں کا جواب برابر دے دیا تو آسمان سے اعلان ہوگا اس کے لیے جنت کا بستر لگا دو، اس کے لیے جنت میں سے کھڑکیاں کھول دو، تو وہ انسان ایسی میٹھی نیند سوئے گا کہ قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ ساری دنیا کو جگائیں گے تب بھی وہ انسان اپنی آنکھوں کو ملتا ہوا کھڑا ہوگا، کس نے اتنی جلدی مجھے جگا دیا، ابھی نیند بھی پوری نہیں۔ اگر یہ 3 سوال انسان سے پورا نہیں ہوا تو انسان کا معاشرہ کیا ہوگا پتہ ہے؟ آسمان سے اعلان ہوگا اس کے لیے آگ کا بستر لگا دو،
اس کے لیے تار کھول کے کپڑے پہنا دو، اس کے لیے جہنم میں سے کھڑکیاں کھول دو، پھر کیا ہوگا؟ اللہ فرما رہے قرآن میں ثم لا يموت فیہا